رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ۔ مختصر حمد و ثناء تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس کے بعد بے شمار و درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے زندگی میں یہ دسمبر کے آخری دن چل رہے ہیں۔ ان کے آخری دنوں کے بعد 31 دسمبر کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر لوگ نیا سال مناتے ہیں، اور نئے سال کی مبارکباد دینا، اس کے خوشی میں نوافل ادا کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی یا کسی قوم کے نقش قدم پہ چلا تو فہو منہ، گویا کہ وہ شخص بھی ان کے اندر شمار ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم دیکھیں اسلام کے روح سے، اسلام کے تاریخ سے اس نئے سال منانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا نیا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا، ہمارے مسلمانوں کا نیا سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، نہ کہ جنوری سے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ جو نئے سال کے خوشی میں لوگ جشن مناتے ہیں، لوگ خوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، بلکہ ہمیں تو اس پر خوشی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو غم کرنا چاہیے، ہمیں دکھ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے اور آپ کے زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ایک سال ہمارے اور آپ کے زندگی کا کم ہو گیا۔ ہم سوچیں، ہم غور و فکر کریں کہ ہم نے اس سال میں کیا نیک عمل کیے اور کیا ہم نے کامیں کیے، اور ہمیں تو اپنے خطاؤں پر رونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا، فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات اور کامیابی کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آخر میں یہ بھی نصیحت کی کہ آپ اپنے پچھلے گناہوں پر روتے رہو، مطلب جو بھی آپ نے خطائیں کی، اپنے خطاؤں پر روتے رہو۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمیں خوشی کس چیز کی منانی چاہیے؟ ہمیں تو غم منانا چاہیے کہ ہم نے کیا اعمال کیے، ہمارا ایک سال کم ہو گیا، ہم نے کتنے پچھلے سال خطائیں کی، ہم تو اپنے خطاؤں پر روتے رہے، اور ہمارے اور آپ کے جو ایک زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ایک وقت گزر گیا، حالانکہ اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک آگے نہیں ہلیں گے جب تک وہ ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اس میں سے ایک سوال کا جواب یہ بھی ہوگا کہ آپ نے اپنا وقت کس طرح گزارا، اس وقت کا بھی ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ نیا سال منانے کا یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں، بلکہ یہود اور نصارہ کا تہوار ہے۔ ہمارے اندرونی سندھ کے اندر ان 31 دسمبر کے شام کو، یعنی پہلی کی رات کو، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس رات کو خصوصی طور پر عبادت کیا کرتے ہیں، 2 رکعتیں نوافل ادا کر کے، اور یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے جو پچھلے سال گناہ کیے وہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، یہ جو نیا سال ابھی آنے والا ہے، اس نئے سال میں ہمارے لیے نئے مقدر اور ہمارے لیے نئی چیزیں اللہ ہمارے لیے عطا کر دے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدعت بھی عام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ نئے سال منانا، نئے سال کی مبارکباد دینا، نئے سال کے اختتام پر رات کے ٹائم فائرنگ کرنا، خوشیاں منانا، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا تہوار ہے۔ کیوں؟ یہ مشرک ان دنوں میں جو کفار ہیں وہی خوشیاں مناتے ہیں، وہی جشن مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نیا سال
जनवरी से शुरू नहीं होता, हम मुसलमानों के नया साल जो है वो मुहर्रम उल हराम से शुरू होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।